الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، آج ہم لوگوں نے 10ویں تراویح پڑھی. نہیں، آج جو تراویح ہم نے پڑھی 10ویں رات کی تراویح تھی. آج ہمارے ساتھ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ یعنی 10ویں پارے کی تفسیر. 10ویں تراویح تو 10ویں پارے کی تفسیر ہے. تو یہ پارہ سورۃ الانفال سے شروع ہوا ہے. انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں. جنگ بدر ہوئی، مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت آیا. مال غنیمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جنگ میں جاتا ہے یا تو پیدل جاتا ہے، اس کے پاس گھوڑا نہیں ہوتا، تو اسے ایک حصہ دشمنوں کے مال میں سے ملے گا. دشمن جب ہار جائیں گے، بہت سارا مال چھوڑیں گے، تو اس میں سے مسلمانوں کو مال غنیمت ملے گا. اگر آدمی کے ساتھ گھوڑا بھی ہے، گھوڑے کو 2 حصے، آدمی کو 1 حصہ، کتنے حصے ہوئے؟ 3 حصے. گھوڑا رہے تو 3 حصے، گھوڑا نہیں تو 1 حصہ. 3 حصے اسے ملیں گے، 1 حصہ اس آدمی کو ملے گا. اللہ تعالیٰ جب جنگ بدر ہوئی، بہت سارا مال غنیمت آیا، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ مال غنیمت کسے جائے گا؟ یسألونک عن الانفال. اللہ تعالیٰ نے کہا قل الانفال للہ، کہا کہ مال غنیمت اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے. جیسے چاہے اللہ اسے تقسیم کرے گا، کسی کو بولنے کا حق نہیں. تو وہی مال غنیمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے میں بھی ذکر کیا اور کہا کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ وہ اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، جہاں چاہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے خرچ کریں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی 10ویں پارے میں جنگ بدر کا تذکرہ فرمایا. جنگ بدر کب ہوئی؟ جنگ بدر کہاں ہوئی؟ مکے میں، مدینے میں؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ مدینے. مکے میں تو کوئی جنگ نہیں، مکے میں تو کوئی جنگ نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا حکم دیا. جب مدینہ آ گئے، مسلمانوں کی طاقت بن گئی، تو تب اللہ تعالیٰ نے جنگ کی اجازت دی. 2 سن ہجری میں مدینہ آنے کے 2 سال کے بعد جنگ بدر پیش آئی. تو اسی جنگ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جنگ کی سارے حالات کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر کیا. کہا اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا. اللہ تعالیٰ نے کافروں کو آپ کے خواب میں تھوڑا بتلایا. جنگ بدر کا ذکر اس صورت میں کیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، کبھی بھی جنگ جیتنے میں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے صبر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہی کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں ایک دوسرے سے لڑو بھڑو نہیں. آپس میں تم الجھ جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کم ہمت ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. وَاصْبِرُوا، اس لیے کیا کرو؟ صبر کرو. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد ایسا ہوا، جنگ بدر میں کافروں کی تعداد زیادہ تھی، مسلمان کم تھے. تو شیطان کیا کیا؟ ایک آدمی کے روپ میں آیا، ایک آدمی کے روپ میں آ کر ان کو سراقہ بن مالک الاشجعی،
سراقہ بن مالک الاشجعی کے روپ میں شیطان آیا. شیطان آ کے بولنے لگا میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں. لیکن ذری دیر کے بعد دیکھا کہ مسلمانوں کی طرف جبریل علیہ السلام صفوں کو درست کر رہے ہیں، آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں. فوراً شیطان نے کہا قال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ. دیکھو بھائی میں بری ہو گیا، میں تمہارا کیا بھی کام آ سکتا ہے. شیطان ہے سراقہ بن مالک کے روپ میں آیا ہے اور کہہ رہا ہے انی اری ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. انی اخاف اللہ، شیطان بھی کیا بول رہا ہے؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. واللہ شدید العقاب، اللہ بڑا سخت سزا دینے والا ہے. تو سراقہ بن مالک وہ شیطان جو آیا تھا وہ پیٹ پھیر کر بھاگ گیا، میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں اس پارہ نمبر 10 میں کہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں کہا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور یہ نہ سمجھیں جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ بچ نکلے ہیں، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. یہ بڑے بڑے جو کافر ہیں، آپ کبھی سوچتے ہیں اللہ ان کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ اتنے مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، مسلمانوں کا مال لوٹتے ہیں، مسلمانوں کی عزتوں کو لوٹتے ہیں، اللہ ان کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ ہبی موٹے پختے ہرے بھرے ہوتے جاتے. کئی کو ایسا ہوتا. اللہ نے کہا کہ نہیں، ایسا مت سمجھو، یہ مہلت ہے. اللہ جو دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ مہلت ہے. ایک دن ایسے آئے گا جیسے فرعون کو ڈبو دیا گیا ویسے یہ فرعون بھی ڈبو دیے جائیں گے. اللہ کے پاس ہر آدمی کو مہلت ملتی ہے. گنہگار یہ نہیں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پکڑتا ہے. اسی 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم، ہمیشہ تم کو تیار رہنا چاہیے. مَا اسْتَطَعْتُم، جتنی تمہاری طاقت ہے ہمیشہ کیا رہو؟ تیار. کیسے؟ من قوہ، طاقت سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان القوة الرمي، قوت کیا ہے؟ تیر چلانا. وہ زمانے میں تیر چلانا تھا تو آج کے حساب سے کیا؟ کم از کم آپ فٹ رہیں. نہیں، آپ کی باڈی کیا رہے؟ فٹ رہے. کم از کم اپنا گھر بچا سکو، اپنی گھر کی عورتوں کی عزت بچا سکو، اپنے دکان کا مال بچا سکو. اتنا تو آپ کو فٹ ہونا چاہیے نا، اتنا تو آپ کو فٹ ہونا چاہیے. اللہ نے یہی بات وَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ. گھوڑ سواری، وہ زمانے میں گھوڑ سواری تھی. اس سے کیا ہوگا؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، تم اگر فٹ رہو گے تو اللہ کے دشمن ڈریں گے. اللہ کے دشمن. آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھار کیا ہوتا، روڈ کے کنارے سے طبلہ بجاتے جاتے، کچھ لینا دینا نہیں، صرف کیا ہے؟ ایک خوف. دیکھنے والوں کو کیا ہوگا؟ جزاک اللہ. دیکھنے والوں کو کیا ہوگا؟ ایک ڈر. روڈ کے بازو سے بڑے بڑے طبلے بجا دیتے بھی جاتے رہے. یہ ڈر، یہ خوف، دہشت. قرآن کہتا ہے ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اللہ کے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں کو تم ڈرا سکتے. کبھی کسی گلی میں مسلمان اکیلا مارا نہ جائے، بولے ارے مسلمان کا بچہ ہے اسے مت چھیڑ، ارے مسلمان ہے اس کے قریب مت جاؤ. یعنی اتنا تو خوف اور دہشت ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ، مطلب یہ کہ تم اپنے آپ میں کیا رہو؟ فٹ رہو، تمہاری ہیلتھ اچھی رہے، تم فزیکلی فٹ رہو، اتنا کافی ہے. وَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات اور کہی، ما كان لنبي ان يكون له اسحر حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا۔ ایسا ہوا کہ جنگ بدر میں مسلمانوں نے بہت سارے لوگوں کو قید کیا، قریش کے بہت سارے لوگوں کو قید کیا۔ قید کرنے کے بعد دو رائے مسلمانوں کی ہو گئی، ان جس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، وار پرزنرز، وار پرزنرز، جو جنگ میں جو قید ہوتے ہیں، ان کو کیا کریں گے؟ جنگ میں جو قید ہوتے ہیں کیا کریں گے؟ تو دو رائے صحابہ کی ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ کافر جڑ سے کیا ہو جائیں، ختم نہ ہو جائیں۔ یہ رائے دینے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بولے کہ نہیں، لوگ سب کو کیا کرنا، قتل کرو۔ دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر تھے، وہ لوگ کیا بول رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ان کو ہمیں پیسے لے کو چھوڑ ڈالیں گے، فدیہ لے کے کیا کریں گے، چھوڑ ڈالیں گے۔ ان میں سے ذرا پڑھے لکھے لوگ آئیں، پیسہ نہیں دے سکتے، وہ ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے، قریش مدینے کے صحابہ کے بچوں کو کیا کریں گے، پڑھائیں گے۔ تو اس طرح دو رائے ہو گئی۔ تو قید میں آنے والوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، زینب کے شوہر۔ اب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مکے میں ہے، ان کو معلوم ہوا کہ میرے شوہر قید میں ہے۔ انہوں نے اپنا ہار جو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، ان کی اماں نے، وہ ہار دے کر بھیجا کہ یہ ہار لے لو، میرے مرد کو چھوڑ دو۔ وہ ہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر رونے لگے، بولے کہ یہ ہار ختیجہ کا ہے، میرا مشورہ ہے کہ ایسے ہی ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح قیدیوں میں عباس تھے، عباس رضی اللہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، تو عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں پہلے ہی مسلمان ہو گیا، میں ہی سب فدیہ دیتا ہے۔ صحابہ بولے نہیں دینا تمہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدل دیں گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ ان یعلم اللہ ما فی قلوبکم، اللہ بعد میں تمہیں کیا بھی دے دیں گا، لیکن اب تمہیں فدیہ دے گا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند تھا کہ وہ لوگ قتل کر دیے جائیں، تو کس کی بات کے برابر اللہ کی بات ہو گئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے بہت سارے معاملے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باتیں کہی جو اللہ کو پسند تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، شروع میں پردہ نہیں تھا، پردے کا حکم نہیں تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پردہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردے کا حکم نازل ہوا۔ تو بہرکیف یہ بات تھی قیدیوں کی جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اے مسلمانوں تم بھی کیا کرو، ایک دوسرے کے دوست بن جاؤ۔ بھلے کوئی بھی جماعت ہو، کلمہ گو مسلمان ہے، موحد ہے، تو کیا کرو، قریب ہو جاؤ۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو دشمنوں کے سامنے کمزور ہو جاؤ۔ اللہ تعالی نے کہا کہ اب ضرورت ہے اتفاق، سارے مسلمان کیسے رہیں، مل جل کر رہیں۔ وہی بات اللہ تعالیٰ نے بتلائی، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور مؤمنین جو تمہاری اتباع کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کے آخر میں ایک بات کہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیدیوں کی بات کے بعد کہا، سورہ براءت جانتے ہیں، سورہ توبہ، ہر صورت کی تلاوت جب ہم شروع کرتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، لیکن سورہ توبہ ایک ایسی صورت ہے جس کی تلاوت کے شروع میں ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں۔ اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ یہ صورت مکمل کافروں کے لیے ایک اعلان ہے
ایک اعلان ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان 90 سن ہجری ایک اعلان بھیج دیا کہ اب کعبۃ اللہ کا کوئی مشرک طواف نہیں کرے گا. تب تک مشرک طواف کرتے تھے. کہا کہ اب کوئی مشرک طواف نہیں کرے گا. کہا کہ سارے مشرک، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشرک ناپاک ہیں. کیا کہا؟ مشرک ناپاک ہیں. مشرک ناپاک کیسے ہوتا ہے؟ مشرک ناپاک کیسے ہوتا ہے؟ ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ناپاکی حسی، ایک معنوی. حسی کا معنی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیخانہ لگا ہے، پیشاب لگا ہے، یہ کیا ہے؟ محسوس کر سکتے ہیں. معنوی ناپاکی کیا ہے؟ کفر کی ناپاکی دکھتی. یہ کافر اچھا نہا لے کو، باڈی اسپرے مار لے کو، کپڑے پہن لے کو، آگ کو بیٹھا ہے تو بھی انہیں کیا ہے؟ میں گندا. تمہیں پوچھیں گے کیسا گندا؟ اتنے برانڈیڈ کپڑے پہن لے کو، نہا لے کو، باڈی اسپرے میں، کیسا گندا؟ اس کے پاس کیا گندگی ہے؟ معنوی گندگی ہے، کفر کی گندگی ہے. اس کے پاس جسم اچھا ہے، جسم صاف ہے، لیکن اس کے پاس جو گندگی ہے وہ گندگی کون سی ہے؟ کفر کی گندگی. تو گندگی کتنے ٹائپ کی ہے؟ دو ٹائپ. ایک گندگی ہے پیشاب پاخانہ کیا بھی لگ گیا، نجاست، دھوئے تو چلے جاتے. لیکن کفر کی گندگی دور ہونا بولے تو کیا کرنا؟ ایمان لانا. کفر کی گندگی دور ہونا بولے تو ایمان لانا. تب اسے بولیں گے اچھا تمہیں عمرہ جانے پرمیشن ملے گا، حج کرنے بھی پرمیشن ملے گا. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ عبداللہ عبدالرحمن ہو گئے، تمہیں مسلمان ہو گئے. چلو نہیں نا، میں پاک ثابت نہ ہوں، میں گندا کیسا ہوا؟ نہیں، تمہارے اندر جو کفر ہے وہ گندگی کیسے دور ہوگی؟ ایمان سے دور ہوگی. اگر آدمی ایمان لاتا ہے تو اس کے اندر سے وہ گندگی دور ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے یہ بات کہی ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ لوگ، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن تَابُوا، اگر توبہ کر لیں، ایمان لا لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کریں، تو یہ سارے کے سارے زکوٰۃ دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کا راستہ چھوڑ دو. وہ لوگ مسلمان ہیں، وہ تمہاری طرح وہ سارے حقوق کے مالک ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے یہ بات کہی ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں، میرے پاس صرف ایک 5 منٹ کا ٹائم ہے، تو میں ایک بات میں آپ کے سامنے کہہ دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. مشرک مسجد کو آباد نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسجد کی خدمت وہی کر سکتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے وہی مسجد کو آباد رکھ سکتا ہے. تو کعبۃ اللہ کی جو خدمت وہ زمانے میں مشرک کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اس کے لیے ایمان ضروری ہے، آدمی کو مومن ہونا چاہیے. جیسے بہت ساری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، نہیں لائق ہے مشرکین کے واسطے کہ وہ آباد کریں مسجدیں اللہ کی، اس لیے کہ وہ مشرک ہیں، کفر پر قائم ہیں، ان کے سارے اعمال اکارت ہیں. وفی النار ہم خالدون، اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنے والے ہیں. مسجدیں کون آباد کر سکتے ہیں؟ من آمن باللہ، جو ایمان لائیں اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. حقیقت میں وہی لوگ ہیں جو مومن ہیں. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ باتیں اور بھی کہیں. کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہودیوں کے بارے میں کہا کہ یہودی ایسے ہیں جو اپنے عالموں کو اور اپنے عابدوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیتے ہیں. یہ جن چیزوں کو حلال کرتے ہیں وہ حلال ہے. مفتی صاحب بولے، کسی بھی چیز کے بارے میں کیا بولیں گے؟ مفتی صاحب بولے کہ یہ حلال ہے، مفتی صاحب بولے یہ حرام ہے.
مفتی صاحب قرآن و حدیث کے مطابق بولتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اپنی مرضی سے اگر بولتے ہیں تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے، کہا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، سبحان اللہ، آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں سب کم از کم اتنے تو نہیں ہوں گے کہ کوئی زکوٰۃ ادا کرنے والا، سب کے پاس تو زیور ہوتا ہے، کم از کم 10-15 ہزار تو زکوٰۃ بن جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی آیتوں میں کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس 5 منٹ کا ٹائم ہے، اسی میں میں آپ کو اس آیتوں کا ترجمہ میں آپ کو سناؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور زکوٰۃ کے کون زیادہ حقدار ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کیا کہتی ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی، جو لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ جس دن وہ سونا اور چاندی گرم کر کے ان کو لگایا جائے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، کہاں لگایا جائے گا؟ یہاں۔ اس لیے کہ کوئی بھی فقیر آیا تو ہمیں کیا کرتے ہیں، جاؤ جی منہ پھیر لیں، اللہ اس کو گرم کر کے وہیں لگائیں گے۔ وَجُنُوبُهُمْ، یہاں لگایا جائے گا، وَظُهُورُهُمْ، ان کی پیٹھوں پر لگایا جائے گا، اور کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ تمہارا خزانہ ہے جو تم چھپا چھپا کر رکھتے تھے، فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، اور تم چکو مزہ اس کا جو تم ادا نہیں کرتے تھے زکوٰۃ۔ اسی لیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، زیور دیا ہے، اس میں سے زکوٰۃ ضرور نکالیں۔ آج جیسے کچھ بیماریاں ہیں، لوگ مر رہے ہیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بلا سے، مصیبت سے ہم کو زکوٰۃ دینے کی وجہ سے اللہ نجات دیتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ دے کسے؟ اگر آپ کے پاس اتنا سونا ہے، 80 پر 5 گرام سونا ہے تو آپ زکوٰۃ دیں، 500 گرام چاندی ہے تو زکوٰۃ دیں، اتنا کیش ہے جو 80 پر 5 گرام سونے کے برابر ہے تو آپ زکوٰۃ دیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی گھر ہے جس کا کرایہ بچ جاتا ہے، سال بھر آپ خرچ نہیں کرتے ہیں اور اتنا بچتا ہے کہ 85 گرام سونے کے برابر ہوتا ہے تو آپ زکوٰۃ دیں، بالکل ایزی۔ لیکن کسے دیں زکوٰۃ؟ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ سب دیتے ہیں لیکن دینے کی جگہ نہیں دیتے، اپنی مرضی سے جسے چاہے دے ڈالے۔ ارے زکوٰۃ کسے دینا، یہ اختیار اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیا۔ بولا کہ اے نبی آپ بول دیجئے کسی کسی دینا، اللہ نے کہا کہ نہیں، میں خود بولوں گا اور نبی کی زبانی اللہ بولے گا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ میرے نبی پڑھ کر سنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل 8 لوگوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، فقراء، مساکین۔ فقیر سب سے پہلا درجہ کس کا ہے؟ فقیر کا۔ فقیر کا تو کیا؟ ٹوٹل خالی، کس پاس کیا بھی نہیں۔ مسکین کا تو ذرہ بیٹر۔ مسکین کیا؟ کماتا لیکن اس کی کمائی اس کے اخراجات کو فلفل نہیں ہوتی، سمجھنا ہے؟ کماتا لیکن اس کی کمائی، گھر کا کرایہ، بچوں کے فیس کو کیا نہیں ہوتا، انہیں مسکین، انہیں بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں، اب میں ہے، اب میں بولتا ہوں مجھے میری کمائی بس نہیں آتی، میں لیموسن پارک چلانا، تو نہیں، یہ ضرورت نہیں، اللہ جتنا دیا اتنا۔ میں لیموسن گاڑی لینے کو میں خرچہ میں پھنس گیا، لوگ زکوٰۃ دے بولے تو کون جی لوگ بولے تم نے لیموسن گاڑی، نہیں، یہ منے اللہ نے جو ضرورت ہے، جتنی آپ کی ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہوتی ہے تو تب آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ اپنی ضرورت آپ بڑھا لے تو نہیں سو نخرے زندگی میں برانڈڈ پہنتا، میں برانڈڈ کھاتا، اب قرضہ میں پھنس گیا، لوگ مجھے زکوٰۃ جو ان کو بھکاری بناتے، ایسا نہیں۔
اس کے لیے ایک تو فقیر اور مسکین، دوسرا ہے العاملین جو زکوٰۃ کے لیے کام کرتا ہے، زکوٰۃ وصول کرتا ہے، لکھتا، اسے آپ زکوٰۃ دیں۔ مؤلفۃ القلوب، کوئی اسلام کے بارے میں انٹرسٹڈ ہے، اسلام جاننا چاہتا ہے، اسے آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ یا گلی کا روڑی ہے، مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں رہتا، اسے زکوٰۃ کے 100 روپے 200 روپے 500 روپے دے کو ذرا اس کا منہ کو کیا کرو، اسے بھی دے سکتے ہیں۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ ہاں، ہر گلی میں ایسے لوگ رہتے ہیں، ذرا چپ کے کیا کر لیتے رہتے ہیں، ہاں ویسے لوگوں کو کیا کر سکتے ہیں، 500 1000 میں بعد خاموش ہو تو ایسا کر لے سکتے۔ والمؤلفۃ القلوب، اسی طرح الرقاب، گردن آزاد کرنا، کوئی ایکسیڈنٹ کر کے جیل میں پھنس کے ہیں، اسے اتنے پیسے دیں گے تو جیل سے باہر آ جائے گا۔ بہت سارے مسلمان ہیں بے قصور جیلوں میں ہیں، اسے آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے کے ان کو چھڑا کے لا سکتے ہیں۔ کتنے مسلمان جیلوں میں بے گناہ معصوم پھنسے ہوئے ہیں، ان کی بیوی بچے تڑپ رہے ہیں، تو ان کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے کے اسے ایک لیگل سیل بنا کے آپ زکوٰۃ کا پیسہ یوز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح الغارمین، قرضہ میں اگر کوئی پھنسا، قرض میں پھنسنے کے 2 ٹائپ ہوتے ہیں، ایک دو کے درمیان میں ایک آدمی مصالحت کرا بھائی لڑ لو کو بھائی نہیں، انہیں مجھے قرض دینا، انہیں بولتا میں نہیں دینا، انہیں بیچ میں جا کے بولتا اچھا بھائی میں دے، اس کے سر کو آگے ایسا آدمی زکوٰۃ کا پیسہ لے کو وہ قرضہ ادا کر سکتا ہے۔ اور ایک قرضہ ہے جو پرسنل لے کے پھنس گیا، تو ایسا آدمی کی زکوٰۃ، لیکن ضرورت کے حد تک، حد سے زیادہ خرچہ بڑھانے کو قرضہ میں پھنس کو نہیں، قرضہ میں ضرورت کے حد تک پھنس کے وہ آدمی بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اور فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے سے مراد صحابہ نے وہ زمانے میں جہاد دیا ہے، اور آج کے زمانے میں کامن ہر چیز فی سبیل اللہ، مدرسہ کے واسطے، یتیم خانے کے واسطے، ہاسپٹلس ہیں، سرائے ہیں، یہ جماعت کے آفیسز ہیں، یہ سب کے سب وہ فی سبیل اللہ میں آ جاتے ہیں۔ وابن السبیل، 8واں زکوٰۃ کا حقدار کون ہے؟ ایک آدمی ہے رستے میں چلتے چلتے پاکٹ مار رہا ہے، گھر کو جانے پیسے نہیں، ہاں کسی کا کچھ جاتے جاتے پیٹرول ہو گیا، پیٹرول ڈالنے پیسہ نہیں، گاڑی خراب ہو گئی، ایسے آدمی کو بھی آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ یہی 8 آدمی ہیں، آپ اپنی مرضی سے کسی کو نہیں دے سکتے، انہی 8 لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی ہم سنیں گے۔ کل ہمارے ساتھ پارہ نمبر 11 ہمارے ساتھ رہے گا۔ جو کچھ ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔